قرآن ایک ایسی کتاب جسے زمین پر سب سے زیادہ حفظ کی جانے والی کتاب کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ کا کلام ہے جس کا سفر سوچئے پورے 23 سال لمبا تھا۔ تو آخر یہ کہانی ہے کس چیز کی؟ یہ کہانی ہے اس بات کی کہ یہ حیران کن پیغام شروع کیسے ہوا، اتنے عرصے تک محفوظ کیسے رہا اور ہم تک پہنچا کیسے۔ چلیں اس سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اور سفر شروع ہوا ان الفاظ سے۔ یہ وہ سب سے پہلے الفاظ تھے جو نازل ہوئے۔ دیکھیے، یہ آیات ایک نئے دور کا آغاز تھیں، صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک ایسی روشنی جو جہالت کے اندھیروں کو علم اور ایمان سے بدلنے کے لیے آئی تھی۔ تو یہی وہ بنیادی سوال ہے جس پر یہ پوری داستان ٹکی ہوئی ہے۔ آخر کیسے؟ ایک پیغام جو سوچئے پورے 23 سال میں ٹکڑوں میں نازل ہوا، وہ دنیا کی سب سے محفوظ، سب سے لازوال کتاب کیسے بن گیا؟ اس کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں کہانی کے بالکل شروع میں جانا ہوگا۔ تو چلتے ہیں بالکل شروعات میں۔ سال تھا 610 عیسوی، جگہ تھی مکہ کے پاس ایک ویران غار ہرا۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اکثر غور و فکر کے لیے تنہائی میں جاتے تھے، اور یہیں تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ اور پھر وہ لمحہ آ ہی گیا۔ فرشتہ جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہوئے اور ایک گونجتی ہوئی آواز میں حکم دیا، اقرا، یعنی پڑھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، انہوں نے جواب دیا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ یہ سلسلہ، یہی بات 3 بار دہرائی گئی، اور آخرکار قرآن کی وہ پہلی آیات نازل ہوئیں جنہوں نے واقعی تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ وحی کا یہ تجربہ اتنا شدید تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوف سے کانپتے ہوئے گھر پہنچے، اپنی اہلیہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا، مجھے ڈھانپ دو۔ اور یہ خدیجہ تھیں جنہوں نے انہیں تسلی دی، ان کی نیکی اور ایمانداری کی یاد دلائی اور کہا کہ اللہ آپ کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ یہ ان کے نبوت کے اس لمبے سفر میں پہلا اور سب سے اہم سہارا تھا۔ اچھا، اب جو بات واقعی دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن ایک ہی دفعہ میں نازل نہیں ہوا، نہیں، بلکہ یہ پورے 23 سال کے عرصے میں حصہ در حصہ یعنی ٹکڑوں میں نازل ہوا، اور ہر آیت اس وقت کے مخصوص حالات، سوالوں اور ضرورتوں کا عین جواب تھی۔ سوچا جائے تو یہ طریقہ اس نئے بنتے ہوئے مسلم معاشرے کے لیے ایک بہت بڑی رحمت تھی۔ دعوت کے پہلے 3 سال بالکل خفیہ رکھے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے قریبی خاندان اور دوستوں کو اسلام کی طرف بلایا۔ تو سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں کون تھا؟ ان کی اہلیہ خدیجہ، ان کے غلام زید بن حارثہ، ان کے چچا زاد بھائی علی اور ان کے قریبی دوست ابو بکر۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس پیغام کی سچائی کو فوراً بلا جھجک قبول کر لیا۔ اب دیکھیے، قرآن کا پیغام 7ویں صدی کے مکہ کے لیے بالکل انقلابی تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ایک خدا کی عبادت کی بات کی، قبائلی اونچ نیچ کو ختم کر کے برابری کا درس دیا، اور خواتین کو وراثت جیسے حقوق دینے کا مطالبہ کیا۔ ظاہر ہے اس پیغام نے مکے کے طاقتور تاجروں کے مفادات کو عین ٹکر دی، اور نتیجہ کیا نکلا؟ شدید مخالفت اور ظلم و ستم کا ایک لمبا دور شروع ہو گیا۔ تو یہاں سے کہانی ایک اور اہم موڑ لیتی ہے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ پیغام جو اتنی مخالفت کے باوجود پھیل رہا تھا، آخر اس کو محفوظ کیسے کیا گیا؟ ماخذ کے مطابق اس کے لیے ایک دوہرا طریقہ اپنایا گیا، ایک طرف زبانی حفظ اور دوسری طرف تحریری دستاویز۔ قرآن کو محفوظ کرنے کا عمل دراصل کئی مراحلوں میں مکمل ہوا۔ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب بھی وحی آتی تھی تو صحابہ اسے حفظ کر لیتے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ کھجور کے پتوں، پتھروں اور چمڑے جیسی چیزوں پر لکھ بھی لیتے تھے۔ پھر ان کی وفات کے بعد جنگ یمامہ ہوئی جس میں بہت سے حفاظ شہید ہو گئے، اور یہ ایک طرح سے خطرے کی گھنٹی تھی۔ اسی وجہ سے حضرت ابو بکر کے دور میں اسے پہلی بار ایک کتابی شکل میں جمع کیا گیا، اور پھر آخر میں حضرت عثمان کے دور میں جب اسلام دور دور تک پھیل چکا تھا تو قرات کے اختلاف سے بچنے کے لیے ایک سٹینڈرڈ نسخہ تیار کیا گیا اور اسے پوری اسلامی دنیا میں بھیج دیا گیا۔ ماخذ کے مطابق قرآن کے تحفظ کی اصل بنیاد یہ الہامی وعدہ ہے۔ یہی آیت اس یقین کو مضبوطی دیتی ہے کہ آخر کیوں 1400 سال سے اس کتاب کا متن، اس کا ٹیکسٹ بغیر کسی تبدیلی کے محفوظ ہے، اور یہی بات اسے انسانی تاریخ کی دیگر مقدس کتابوں سے بالکل منفرد بنا دیتی ہے۔ چلیں اب ہم اس داستان کے ایک ایسے حصے کی طرف بڑھتے ہیں جو شاید بہت سے لوگوں کے لیے سب سے زیادہ پرکشش ہے۔ ماخذ میں قرآن کے کچھ سائنٹیفک یعنی سائنسی اور لٹریری یعنی ادبی معجزات کے دعوے کیے گئے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ دعوے آخر ہیں کیا۔ تو یہاں پہلا دعویٰ ہے کائنات کی شروعات کے بارے میں۔ ایک طرف قرآن کی آیت ہے جو کہتی ہے کہ آسمان اور زمین ایک جڑی ہوئی چیز تھے،
پھر انہیں الگ کیا گیا، اور دوسری طرف ہے 20ویں صدی کی بگ بینگ تھیوری جو کہتی ہے کہ کائنات ایک واحد گرم گھنے نقطے سے شروع ہوئی۔ تو ماخذ یہ سوال اٹھاتا ہے کہ 1400 سال پہلے اس قسم کا علم آخر ممکن کیسے تھا؟ ایک اور مثال محفوظ چھت کے ذکر میں ملتی ہے۔ دیکھیے، آج سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ زمین کی فضا یعنی ایٹماسفیئر عین ایک ڈھال کی طرح کام کرتی ہے۔ یہ ہمیں سورج کی خطرناک یووی شعاؤں سے بھی بچاتی ہے اور آسمان سے گرنے والے شہاب ثاقب کو بھی جلا دیتی ہے۔ تو ماخذ کے مطابق 7ویں صدی میں اس سائنسی حقیقت کا ذکر کرنا اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے۔ اچھا، اگلی مثال کو سمجھنے سے پہلے ایک لفظ سمجھنا ضروری ہے، توافق۔ یہ کیا ہے؟ ماخذ کے مطابق یہ ایک ایسا معجزہ ہے جس کا تعلق قرآن میں الفاظ کی نیومیریکل اور ویژول ترتیب سے ہے۔ دعویٰ یہ کیا جاتا ہے کہ یہ ترتیب اتنی پرفیکٹ ہے، اتنی مکمل ہے کہ اسے انسانی طور پر بنانا ناممکن ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ یہ دیکھیں، اس کی ایک سیدھی سادی مثال۔ ماخذ کا دعویٰ ہے کہ کچھ صفحات پر لفظ اللہ بالکل ایک دوسرے کے نیچے ایک سیدھی لائن میں آتا ہے۔ اب یہ بات حیران کیوں مانی جاتی ہے؟ اس لیے کیونکہ قرآن، جیسا کہ ہم نے پہلے بات کی، 23 سال میں الگ الگ حالات میں نازل ہوا۔ اسے ایک ہی بار میں ایک کتاب کی طرح نہیں لکھا گیا۔ تو اس لحاظ سے ایسی ترتیب کا بغیر کسی پلاننگ کے وجود میں آنا ایک معجزہ سمجھا جاتا ہے۔ لیکن شاید سب سے حیران کن مثال یہ ہے، اصحاب کہف کا قصہ ہے۔ اس میں ان کے کتے کا ذکر وَقَلْبُهُمْ یعنی ان کا کتا کے لفظ سے آتا ہے۔ ماخذ کا دعویٰ ہے کہ 141 صفحے آگے یہ لفظ بالکل اس لفظ کے اوپر سیدھ میں آتا ہے جو اس کتے کا روایتی نام ہے، یعنی قطمیر۔ اور دلچسپ بات کیا ہے کہ دوسری جگہ پر قطمیر کا مطلب ہے کھجور کی گٹلی کا چھلکا۔ ماخذ کے مطابق یہ صرف اتفاق نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ ایک پوشیدہ، ایک بامانی آہنگی کی نشانی ہے۔ خیر، اس کتاب کے متن اور اس کی اصلیت سے ہٹ کر اب ذرا اس کے انسانیت پر پڑنے والے دیرپا اثرات پر بھی نظر ڈالتے ہیں، جیسے کہ ماخذ میں بتایا گیا ہے۔ ایک بہت اہم نقطہ یہ ہے کہ قرآن کو دنیا کی سب سے زیادہ حفظ کی جانے والی کتاب کہا جاتا ہے۔ سوچئے، دنیا بھر میں لاکھوں حفاظ موجود ہیں جنہوں نے اس پوری کتاب کو لفظ بہ لفظ اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہوا ہے۔ یہ زبانی روایت جب تحریری نسخے کے ساتھ ملتی ہے تو اس کے تحفظ کو یقینی بنا دیتی ہے۔ اور قرآن کا اثر صرف عبادت کی حد تک محدود نہیں، اس کی تعلیمات تو انصاف، ہمدردی اور سماجی ہم آہنگی کے لیے ایک مکمل ضابطہ حیات فراہم کرتی ہیں۔ ایک ایسا نظام جو ماننے والوں کی ذاتی زندگی سے لے کر پورے معاشروں کی بنیادوں تک ہر چیز پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو آخر میں یہ سارا تجزیہ ہمیں ایک بہت گہرے سوال پر لا کر چھوڑ دیتا ہے۔ آخر وہ کیا چیز ہے جو کسی متن کو، کسی ٹیکسٹ کو ایسی طاقت دیتی ہے کہ وہ نہ صرف تہذیبوں کی شکل بدل دے بلکہ صدیوں تک لاکھوں لوگوں کے دلوں اور ذہنوں میں زندہ رہے؟ یہی وہ سوال ہے جو اس کتاب کی 1400 سالہ داستان کے اصل جوہر کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے